اللہم صلی علی نبیک و عبدک محمد النبی الأمیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حاضرین، آج جو معجزہ آپ کی پیش خدمت ہے وہ ہے حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کی چھڑی سے روشنی کا نکلنا۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کو کفر اور جہالت کی تاریکی سے نکالنے کے لیے انتھک کوشش کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خیر خواہ تھے اور ان کی نجات کے متمنی تھے۔ قریش اس نصیحت کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے۔ قریش نے آپ کی دعوت کا راستہ روکنے کے لیے بہت سے منصوبے بنائے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ جب کوئی مہمان یا مسافر باہر سے حج یا کاروبار کے لیے مکہ میں داخل ہوتا تو یہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بچ کر رہنے کی تلقین کرتے اور آپ کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرتے۔ حضرت طفیل بن عمرو قبیلہ دوس کے ایک معزز سردار اور معروف شاعر تھے۔ ان کا اپنا بیان ہے کہ جب وہ مکہ میں داخل ہوئے تو قریش کے سرداروں نے ان کا استقبال کیا اور کہا، اے طفیل، تم ہمارے شہر میں آئے ہو، ہم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور تمہاری خیر خواہی کے لیے تمہیں مشورہ دیتے ہیں کہ ہمارے ایک نوجوان سے بہت زیادہ محتاط ہو کر رہنا۔ اس کا کلام جادو کی مانند ہے، جس سے باپ بیٹے، بھائی بھائی اور میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ ہمیں ڈر ہے کہ جو مصیبت ہمارے اوپر نازل ہو چکی ہے، کہیں تم اور تمہاری قوم بھی اس کا شکار نہ ہو جائیں۔ بس ہم نہ تو اس سے کوئی کلام کرتے ہیں اور نہ ہی اس کی کوئی بات سنتے ہیں، اور یہی مشورہ ہم آپ کو دیتے ہیں۔ حضرت طفیل بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ خدا کی قسم، قریش کے شیوخ نے اس قدر تاکید کی کہ میں نے ان کی بات کو سچ سمجھ لیا اور فیصلہ کر لیا کہ صاحب قریش یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تو بات سنوں گا اور نہ ہی ان سے کلام کروں گا۔ میں اپنے کانوں میں روئی ٹھونس کر مسجد میں جاتا، مجھے ڈر تھا کہ اس کا جادو میرے سر بھی نہ چڑھ جائے۔ ایک صبح میں مسجد میں آیا تو کعبہ شریف کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں کھڑے دیکھا۔ میں آپ کے نزدیک کھڑا ہو گیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ کی زبان سے کچھ کلام میں نے سن لیا۔ یہ کلام بہت ہی زیادہ اچھا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، میری ماں مجھے روئے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، میری ماں مجھے روئے، میں نے یہ کیا طرز عمل اختیار کر رکھا ہے؟ بخدا میں عقل مند بھی ہوں اور شاعر بھی ہوں، اچھے بھلے میں خوب تمیز کر سکتا ہوں، پھر اس شخص کا کلام سننے میں کیا مذائقہ ہے؟ مجھے اس کا کلام لازمی سننا چاہیے۔ اگر اچھی بات ہوگی تو قبول کر لوں گا، بری بات ہوگی تو رد کر دوں گا۔ طفیل مزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر گھر کی جانب چلے گئے۔ میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ میں نے دستک دی اور میں بھی اندر چلا گیا۔ میں نے کہا، اے محمد، آپ کی قوم نے آپ کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے۔ انہوں نے اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا کہ میں اس سے متاثر ہو گیا۔ اس خوف سے کہ آپ کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑ جائے، میں نے کانوں میں روئی ٹھونس لی، مگر اللہ کو یہی منظور تھا کہ میں آپ کا کلام سن لوں۔ چنانچہ میں نے آپ کا کلام سنا اور اسے بہت ہی زیادہ اچھا پایا۔ بس آپ مجھے اپنی دعوت کا تعارف کروائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی اور قرآن کریم کی تلاوت فرمائی۔
خدا کی قسم میں نے زندگی بھر اس سے بہتر کلام کبھی نہ سنا تھا اور اس سے بہتر بات کبھی نہ سنی تھی، اور نہ اس سے زیادہ انصاف اور عدل سے بھرپور کلام مجھ تک کبھی پہنچا تھا۔ طفیل کہتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی قوم میں محترم اور معزز ہوں اور میری بات سمجھی اور مانی جاتی ہے۔ اب میں اپنی قوم کے پاس واپس جا رہا ہوں تو انہیں اسلام کی دعوت دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسی نشانی عطا فرما دے جو دعوت حق کے کام میں میری معاون ثابت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اجعل لہ آیا، اے اللہ اس کو کوئی نشانی عطا فرما دے۔ میں جب اپنی قوم کی جانب لوٹا، ایک پہاڑی کی چوٹی پر پہنچا جہاں سے قبیلے کے گھر اور آبادی نظر آتی تھی۔ اچانک میری پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان مشعل کی طرح روشنی چمکنے لگی۔ میں نے دعا کی، اے اللہ یہ روشنی میرے چہرے کے علاوہ کسی اور چیز میں پیدا کر دی جائے، کیونکہ میری قوم کے لوگ جاہل ہیں اور اسے مرض قرار دے کر کہیں گے کہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ دینے کی وجہ سے یہ لاحق ہو گیا ہے۔ پس وہ روشنی میرے چہرے سے میری چابک یعنی چھڑی کے سرے پر آ گئی۔ قوم نے دور سے دیکھا جیسے کوئی قندیل یا مشعل روشن ہو۔ میں بلندی سے ان کی جانب اترتا رہا اور سب لوگ مجھے دیکھتے رہے، یہاں تک کہ اندھیری رات میں میں نے سفر طے کیا اور قبیلے کے درمیان اپنے گھر میں پہنچ گیا۔ بعد ازاں حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد گرامی اور اپنی شریکہ حیات کو دائرہ اسلام میں داخل کیا اور ان کو اسلام کی دعوت دی، اور اپنے قبیلے کے دوسرے لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دی اور ان کو بھی جو ہے وہ اسلام میں داخل کروایا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلى الله عليه وآله وسلم۔